شرح صحیح بخاری 30th بک کتاب الصوم، روزوں سے متعلق۔ صوم کا لغوی معنی امساک، دیٹ مینس ٹو اسٹاپ، رکے رہنا یا کسی کام کو ترک کر دینا۔ یہ سورہ مریم میں آیا یہ لفظ، 19واں سورہ 26ویں آیت۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اس میں یہ لفظ آیا وہ استعمال صوم۔ اس کا اصطلاحی معنی یا شرعی معنی جو ہے وہ صوم کا 3 چیزوں سے اوائڈ کرنا، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، کھانا پینا اور عمل زوجیت، اور تینوں جو ہے ایکچولی اگر غور سے دیکھا جائے تو تینوں کے پیچھے خواہش کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ان ادر ورڈز اگر آپ اس کو، ہم تو صرف وہ اس پہ چلے جاتے ہیں نہیں بھائی روزہ رکھ دیا کہ جی وہ کھانا پینا چھوڑ دو اور باقی سارے کام چھوڑ دو، لیکن اگر اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اس میں مراد کیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ روزے اصل میں ترک خواہش کی پریکٹس ہے۔ ترک خواہش، اور ترک خواہش بھی وہ کہ جو عام حالات میں جائز ہے، یعنی کھانے کی طلب ہو تو وہ تو جائز خواہش ہے نا، سمجھے؟ اینڈ سو آن، اگر تینوں کے لیے وہی چیز آ جاتی ہے، لیکن یہی صوفیزم میں ہے کہ آپ جو ہے وہ ترک خواہش کا راستہ اپنائیں۔ ٹھیک ہے، تو روزے کی جو بیس ہے وہ یہ ہے۔ نہیں، یہ اس میں جو احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا پینے سے رکنا اور عمل زوجیت سے رکنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آئے گی ساری آگے۔ سو یہ حدیث میں بھی ہے، پھر آیت نازل ہوئی، وہ بھی سارا کیونکہ آگے آنا ہے تو پھر اس میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہا ہوں یہ آگے آیت آئے گی۔ ٹھیک ہے، سو یہ اچھا ایک ذرا میرا وہ تھوڑا سا ابھی بھی کنٹینیو ہے پرابلم گلے کا، تو ذرا ایسا لگے گا کہ جیسے میں بالکل ویئرڈ ہو گیا ہوں بولتے ہوئے، تھک گیا ہوں یا ایسا، تو کیونکہ وہ آواز کا ذرا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ سارا کھنچ جاتا ہے یہاں سے، تو اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا واجب ہونا جو ہے وہ کیا ہے، یہ واجب کب ہوا؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سب سے عاشورہ کا روزہ واجب ہوا، دوسرا قول یہ ہے کہ ہر مہینے کی جو 3 روزے ہیں ایام بیعت کے وہ واجب ہوئے، اور حضرت ابن ابی لیلہ 17 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک آپ کی لائف رہی، کبار تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہیں ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، اس کے بعد رمضان کے روزے نازل کیے گئے۔ وہ لوگ روزے رکھنے کے عادی نہ تھے، وہ یہی ہوتا تھا، وہ چونکہ عادت نہیں تھی، ایک نئی چیز تھی بالکل روزہ رکھنا، کہ وہ کرسچنز میں تو تھا، جیوز میں بھی تھا، لیکن جو عرب کے کفار اور مشرکین تھے ان میں تو روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو وہ جب حکم آیا تو انہوں نے کیا کرتے تھے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے نا
ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے. اس پہ یہ پھر بعد میں آیت نازل ہوئی، سورہ البقرہ آیت نمبر 185. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. تو یہاں آ کے روزے جو ہے وہ واجب ہوں گے. پھر اس میں یہ ایکسیمپشن دی گئی کہ جو سفر میں ہو یا جو بیمار ہو اس کے لیے پھر رخصت دے دی گئی. اور رخصت یہ تھی کہ فائدۃ من ایام اخر، کہ وہ بعد میں روزے جو ہے اس کو پورا کرنا. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 28 حدیث کا نمبر 506. فائنلی یہ ہے کہ رمضان کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض کیے گئے. فقہائے حناف ہی کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان کے جب روزے آئے تو اس کے بعد جتنے بھی اس قسم کے روزے تھے ان کی فرضیت ختم ہو گئی، ان کا وجوب ختم نہیں ہوا. یعنی ان کے جو سوری جب وجوب نہیں، جواز ختم نہیں ہوا. وجوب ہوتا ہے واجب ہونا، جواز جو ہوتا ہے جائز ہونا. ٹھیک ہے، تو ان کا جواز قائم ہے. یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیں آپ بالکل رکھ سکتے ہیں. ایام بیع جو مہینے کے 3 روزے آپ رکھنا چاہیں بالکل آپ رکھ سکتے ہیں. جمعرات کا روزہ رکھیں، سوموار کا روزہ رکھیں، یس یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، وہ سب جائز ہے، لیکن فرضیت نہیں ہے ان کے اندر. فرض مین یو ہیو ٹو ڈو اٹ ان اینی کیس. ٹھیک ہے، فرضیت نہیں ہے ان میں، فرضیت صرف رمضان کے روزوں میں. سمجھ گئے بات؟ وہ جائز ہے رکھنا، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں، اگر آپ نہیں رکھتے تو گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. یہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں رکھا. ہاں رمضان کے روزے جو ہیں اس کے پوچھا جائے. وہ سب نفلی روزے ہیں. ہاں ان میں سے یہ عاشورہ کا اور ایام بیعت کی جو ہے یہ پہلے پریکٹس میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھوایا تھا. پوچھا گیا تھا نا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ انہوں نے کہا جی وہ عاشورہ پہ 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اور شکرانہ کرنے کے لیے یہودی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو پھر ہم پہ تو زیادہ یہ ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. اس کی اتھارٹی حدیث ہے. ہاں یہ حدیث میں ہے اس کی اتھارٹی. فرض روزہ وہ جو قرآن میں آ جائے وہ فرض ہو گیا. اگر اس کا حکم آ جائے نا، حکم، اگر اس کا حکم آ جائے، اگر ذکر آئے تو ایک علیحدہ چیز ہے، حکم آئے تو پھر وہ فرض ہو جاتا ہے. ہاں یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں، اور یہ اس کا حصہ ہے یہ والا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. شعبان 2 ہجری. ہے نا، کچھ عبادات ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی میں وہ چیزیں آ رہی تھی چلتی ہوئی. ٹھیک ہے، بعد میں جب نزول آیت ہو گیا نا اس کے بارے میں، تو پھر وہ فرضیت میں آ گئی، وہ پھر امت کے اوپر فرض ہوگی. سو وہ جو گیپ ہے نا ایکچولی، اس گیپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ اس میں عبادت نہیں کوئی کرتے تھے. غار ہرا بھی انہی میں سے ایک، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کتاب، اور اس کی مدت تھی 40 دن، 40 days.
یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس میں یہ فرض کر دیے گئے، آپ کہیں گے جی آپ پیچھے کہہ رہے تھے اس میں فرض کر دیے گئے، تو اس میں یہ جو تھا نا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ وہ ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ تندرست ہوں اور آپ جو ہے نا مسکین کو فدیہ دے کے تو آپ کہیں جی میں نہیں رکھتا، یہ اس سے متعلق ہے۔ تو یہاں آگے گنجائش ختم کر دی گئی۔ جو فرضیت کی آیت ہے وہ یہ ہے 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں یہ جو حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ہے فرضیت کا حصہ۔ یہ جو اگلا حصہ ہے نا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں یہ حصہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ یہ جو ہے نا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ پہلی امتوں میں تو روزے کے حوالے سے نافذ تھیں، لیکن بعد میں اس امت کے لیے ان کو ریلیکس کر دیا، تو پھر وہ کما کتبہ نہ رہا۔ فرضیت کی حد تک تو یہ آیت کا حصہ محکم ہے، لیکن پریکٹیکلٹی کے حساب سے یہ حصہ جو ہے یہ منسوخ ہے۔ مشکل ہوگی؟ نہیں میں بتا دیتا ہوں، یہ آگے آیت آئے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ پہلی امتوں پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر جو مغرب کا وقت ہے اگر وہ نکل گیا اور وہ بندہ سو رہا ہے، سو کے اٹھا تو وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر روزہ کنٹینیو کرتا اگلے دن بھی، اگلے دن پھر مغرب پہ جا کے کھائے گا وہ۔ سیکنڈلی ان امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ رات کو جو ہے یہ عمل زوجیت کی اجازت نہیں تھی، دونوں چیزیں جو ہے امت کے لیے ریلیکس کر دی، ٹھیک ہے۔ سو یہ پریکٹیکلٹی کے حساب سے یہ روزے ویسے ہی فرض نہیں ہے جیسے کہ پہلی امتوں، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے اس طرح تمہارے پہ کیے گئے ہیں، لیکن ان روزوں میں اور اس روزے میں جو ہے وہ فرق ہے۔ کی بات ہے، سفر کتنا سفر کی مقدار ہو یا کیا؟ سفر جو ہے وہ 75 کلومیٹرز، یہ ہے اس کی سفر کی مقدار، لیکن وہ اس میں آئے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ چھوڑیں، یہ آپشنل ہے، کمفرٹ ہوگی۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تین چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوران سفر آپ نے روزہ رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا۔ دوران سفر آپ نے سختی دیکھتے ہوئے کہ صحابہ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے وقت سے پہلے روزہ افطار بھی کروا دیا اور خود کر کے دکھایا، تاکہ ایک پریسیڈنس جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ جب حالات آپ یہ دیکھیں کہ بہت مشکل بن گئی ہے اور جان کا خطرہ ہے، یو کین آلویز بریک یور فاسٹ، اور اس میں قضا ہے لیکن کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، سو تینوں ہیں، تو جب آپ اس کو لیں ان ٹوٹو تو آپ پھر یہ اس پہ کریں گے کہ روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر آپ نہیں رکھتے تو وہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو رکھنا چاہیے۔ یہی بات بیماری کے معاملے میں بھی آئے گی، یہی بات بیماری کے معاملے میں آئے گی، ایگزیکٹلی یہ چیز آئے گی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں جو روزے کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں اور
جیسے گرمی ہے اسکول جا رہے ہیں پھر ان کے اوپر اس طرح وقت آ جائے تو ان کا روزہ توڑایا جا سکتا ہے پھر وہ Yes. کیسا کریں گے؟ وہ توڑایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ بچہ جو ہے وہ 12 سال سے کم کا ہے تو اس میں قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. وہ تو آپ اس کو یوز ٹو ہونے کے لیے رکھوا رہے ہیں نا روزہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ لاگو تو نہیں ہے. جب لاگو نہیں ہے تو پھر قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. حدیث نمبر 1891، یہ 46 میں گزر چکی ہے. لیکن اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے ذرا تھوڑا سا ریفریش بھی ہو جائے گا، اور جو کہ روزے بھی چل رہے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. ٹھیک ہے، فرض 5 ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نفل تو وہ، اور وہ 5 ہی جو فرض نمازیں ہیں یہ وہی ہیں صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. یہ فرض نمازیں ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن بعض لوگ جنہوں نے نہیں سنا، یہ فرض نمازیں صرف یہ ہے. اس کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ سارا نفل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ نفل جس کے پڑھنے کی آپ نے تاکید کی وہ سنت موقدہ ہے. جو آپ نے پڑھے ریگولر ہیں لیکن آپ نے تاکید نہیں کی وہ سنت غیر موقدہ ہیں. اور اس کے دونوں کے علاوہ جو نوافل ہے وہ نفل کہلاتے، سمپل نفل کہلاتے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے. یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو. سو یہاں آ کے وہ نفلی روزوں کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے. اوپر نمازوں میں اشراق، چاشت، وابین، تہجد، یہ بھی نفلی میں ہے. اشراق، ابابین اور تہجد. اشراق فجر کے بعد ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد وہ مکروہ ٹائم گزر جائے. چاشت جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جب زمین گرم ہونی شروع ہو جائے ہلکی ہلکی، لیکن زوال کے وقت سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. اوابین جو ہے وہ مغرب کے فرض کے بالکل ساتھ ہے. مغرب کے فرض آپ ادا کریں اس کے ساتھ 6 رکعت نماز جو ہے وہ آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. اور اس میں ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام تو نہیں پھیریں گے لیکن دعا تک آپ پڑھیں گے اتحیات میں. ٹھیک ہے. فاتحہ میں اس میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا ہم اس سیٹ آف نماز کے ساتھ کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جو سجدہ صاحب ہے وہ ہے جب آپ نماز سے نکل رہے ہوں، اس ٹائم ہوتا ہے سجدہ صاحب. چونکہ آپ 6 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 2 کے بعد یا 4 کے بعد آپ نکل نہیں رہے ہیں نماز سے، تو لہٰذا اس ٹائم سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ میں جا کے ہوگا، اور ایک سجدہ صاحب جو ہے وہ تمام غلطیوں کے لیے کفایت کرتا ہے. 6 رکعت. دو سنت 2 نفل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا 6 ہی ہے. اس میں جو پہلی 2 رکعت ہے نا وہ ان کی وہ 2 سنت کو کور کر جاتی ہیں.
یہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے، جو احناف کا ہے نا مجموعہ فتاوی، اس میں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو وہ اس میں آپ کو 2 سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیوبندی پڑھتے ہیں 2 سنت. لیکن ہمارے نزدیک بھی نہیں. اب میں نے پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. سو مجھے تو اس میں اللہ کی بہت سے یہی نظر آیا، ان 2 سنت کی ضرورت نہیں ہے، باقی اللہ کی بہتر ہے. چھ پڑھو، 4 تو ویسے بھی پڑھنی ہے نا، 2 سنت 2 نفل تو پڑھنا ہی ہے، تو 2 اور پڑھ لو، یہ ابابین ہو جائے گی. 6 کی نیت کر کے یا 2 کر کے پڑھ لو، 2 نفل 2 نفل 2 نفل. اس میں پھر اگر غلطی ہوئی تو سجدہ صاحب، کیونکہ 2 نفل سے نکلو گے تو اس ٹائم کر لینا. جب 6 پڑھو تو سجدہ صاحب جو ہے وہ آخری رکعت کے بعد کر لینا. ٹھیک ہوگی بھی بات؟ وہاں صاحب ٹھیک ہوگی؟ وہ پہلے یہ تھا کہ 2 رکعت کے بعد سجدہ صاحب میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو پھر وہ اب 6 رکعت کے بعد. اچھا، وہ اس کی وجہ ہے نا کہ وہ آخر میں جا کے ہوتے ہیں نا، نماز سے نکلنے سے پہلے ہوتا ہے وہ، تو چونکہ اس میں نکل نہیں رہے ہوتے نماز سے، تو اس لیے اس ٹائم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تہجد جو ہے وہ آپ عشاء کے بعد سو جائیں، جب بھی آپ سو کے اٹھے آنکھ کھلے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ آپ اگلے دن 9 بجے اٹھے کہ میں تہجد پڑھ لوں. حضرت جی نے کہا تھا جب سو کے اٹھو تب تہجد پڑھ. ہاں، 9 بجے پڑھ کے ایسا نہیں ہے. پڑھ سکتا کیوں نہیں پڑھتا؟ اور 12 بجے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ایکچولی ہے 3 پہر کا تعلق ہے تہجد میں، اور وہ 3 پہر شروع ہوتے ہیں مغرب کے بعد. مغرب سے لے کر نہیں، مغرب سے لے کر جو فجر کا ٹائم ہے، فجر کا جو ٹائم ہے اس میں جتنے گھنٹے ہیں نا اس کو 3 سے تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے. فرض کرو اس میں 9 گھنٹے ہیں، اگر فرض کیا تو مغرب سے یہ تین گھنٹے ہو گئے ہر پہر کے، تو مغرب کے ٹائم سے لے کر 3 گھنٹے ایک پہر ہو گیا، اور پھر اس کے آگے جو 3 گھنٹے وہ 2 پہر ہو گئے، اور اس سے آگے جو وہ تیسرا پہر ہو گیا. تو افضل ہے تہجد کا پڑھنا تیسرے پہر میں. آج کل تیسرا پہر جو ہے وہ 2 بجے سے شروع ہوتا ہے رفلی، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو دوسرے پہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا. جہاں تک تعلق ہے اس میں سونے کا، بریلوی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ سو کے نہ پڑھیں، بغیر سوئے پڑھیں، تو جی وہ قیام اللیل میں آتا، وہ تہجد میں نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں بریلوی علماء. لیکن ہماری اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تہجد کے وقت پہ معاملہ ہے، سونے پہ معاملہ نہیں ہے. سونا جو ہے مستحب ہے، اس لیے کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو اس ٹائم آپ کے جسم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ اس عبادت کی مشقت کو جو ہے وہ سہ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ سو کے جب اٹھے تو بندہ نیند کی قربانی دیتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جاگ رہا ہے وہ بھی تو نیند کی قربانی دے رہا ہے. اور اس میں پھر جواب یہ آتا ہے کہ جی وہ سو کے اٹھنا زیادہ مشقت ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو جگائے رکھنے میں بھی اتنی مشقت ہے، ٹھیک ہے. تو ایکچولی اگر آپ یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ آیا کہ اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آتا، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ، تو اس میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جو سویا ہوا ہے اور جو نہ سویا ہوا. معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی توجہ ہے وہی ٹائم، ٹھیک ہے. اب چاہے آپ سو کے اٹھیں یا آپ جاگ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. سو یہ دونوں سائڈوں کے آرگومنٹس ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اگر آپ سو کے اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ سنت میں ہمیں یہی ملتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ سنت میں اس کی تاکید نہیں کی گئی کہ تم نے سوئے بغیر تہجد نہیں پڑھنی.
سمجھے بات؟ چل شکر ہے۔ اچھا، پھر اسے پوچھا بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نہ دی، آپ کو عزت دی، سوری، اس عرابی نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1892۔ یہ وہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا۔ یہ آ گیا حکم، ٹھیک ہے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ عاشورہ کا روزہ نہ رکھتے تھے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا، یعنی وہ اسپیسیفکلی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے تھے حضرت ابن عمر، بلکہ وہ جو اگر وہ رکھ رہے ہیں روزے، تو نفلی روزے رکھ رہے ہیں، اس میں یوم عاشور آ گیا تو پھر ان کا روزہ ہوتا تھا۔ پرٹیکولرلی کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا، فرعون سے نجات پر شکرانے کے طور پہ یہ بنی اسرائیل جو یہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جب حکم دیا اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آپ نے نہ منع فرمایا اور نہ ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو یہ نفلی ہو گیا، ٹھیک ہے، مرضی ہے رکھو، مرضی ہے نہ۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابن عمر میں بھی رکھا۔ وہ دراصل ان کو یہ بھی تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، لیکن یہ لاجک میں نے اس میں لکھی نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ جی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا اور بنی اسرائیل کا تھا اور یہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں اس میں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی یہ اپروچ ہو، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو پھر یہ سوچنا تو پھر محال ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل نے رکھا تھا تو میں کیوں رکھوں، ٹھیک۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کی جو شرح ہے یہ حضرت ابن عمر کی حد تک وہ یہ ہے کہ آپ کو چونکہ یہ تھا کہ رکھو نہ رکھو فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے آپ کو نے اس کو ایز اے میٹر آف پریکٹس نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اس میں یہ ورژن ہے، ہاں کیا کہ اللہ بہتر ہے۔ حدیث 1893 یہ 1592 میں گزر چکی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، یہ ٹھیک ہے۔ عشرہ کہتے ہیں نا، عشر 10 کو، وہی ہوا ہے کیونکہ وہ 10 محرم ہے نا اس کی تاریخ، اس لیے۔ چیپٹر 2 فضل الصوم، روزے کی فضیلت، 1894 نمبر حدیث۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 اس طرح؟ کوئی حکم نہیں، حکم نہیں ہے، آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں۔ اس میں ایز اے میٹر آف پریکاشن کہتے ہیں کہ آپ ایک نہ رکھیں، آپ 9 یا 10 کا رکھیں یا 10 یا 11 کا رکھیں، تاکہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ مشابہت نہ ہو۔ مگر پھر کویشچن وہی آ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، تو پھر ہم اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے آگے کہہ دیں کہ جی نہیں 2 رکھیں آپ، یا 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، باقی آگے اللہ بہتر ہے۔ بڑی کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں جب گوشت میں وہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نکالنی ہے چیزیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بعد
اس کی کلیجی سے کو نوش فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے کچھ ہی نوش فرمایا تو اس کو روزہ بنا دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ نہ تو روزہ ہوتا، اس کو آپ شرعی روزہ کہہ ہی نہیں سکتے، نہ وہ نفلی روزہ نہ کچھ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے کہ قربانی ہو جائے تو ہم اپنا جو ہے وہ دن کے کھانے پینے کا آغاز اس سے کریں، دیٹس اٹ، سو کچھ نہیں ہے یہ روزہ روزہ میں نے سنا ہوا یہ ہاں؟ جی یہی طریقہ کہ اس میں جو بڑے لوگ تھے، اب تو نہیں ہے، بڑے جو پہلے کہ وہ قربانی ہوتی تھی تو اسی سے ہوتا وہ ایز اے میٹر آف سننا ہے سننا. اور کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی مستحب ہے، وہ حکم میں داخل نہیں ہے وہ۔ مجھے لگ رہا ہے یہ تم لوگ اس میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگاؤ گے باب الصوم میں، کتاب الصوم میں، ہاں نہیں بڑھ تو چکی ہوں، لیکن یہ تو اب حدیث کے حوالے سے ہے نا۔ نہیں سوال تو پھر سوال و جواب تو دینا اچھا جی سمجھ تو آ رہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہمارے پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کورس اتنے عرصے میں ختم کرنا، ہم تو تم سے پہلے پوچھتے تھے، تم مڑ کے پوچھتے بھی نہیں ہے کیونکہ جواب کا مجھے پتا ہوتا۔ چلو تو یہ بھی کوئی چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے۔ ابھی باتیں تو ساری قیاس پہ ہوتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جو ہے 5 سپارے تراویحوں میں سنے، لیکن انہوں نے ٹرکس کری ہے کہ یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا، وہ ریکارڈ ہوا ہے۔ وہ شروع کے جو شروع کے 5 سپارے پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب پتا چلتا تھا کہ وہ جو آیات پڑھ رہے تھے اس میں یار یہ بھی تھوڑی سی ترجمہ آیا تھا، یہ اللہ کا پہلی دفعہ زندگی میں۔ شکر، اور یہ بھی شکر ہے کہ تو امام کی سمجھ آئی کہ وہ پڑھ گیا رہا۔ وہ آپ وہ حضور وہ ایک جگہ ایسی ہوئی ہے کہ 1.25 گھنٹے میں نا جی ایک سپارہ ایسا شائستگی، اس لیے وہ سمجھ آ گیا، ورنہ تو شاید جس طرح ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1894، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے نہ فحش باتیں کرے، نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف ہی ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم کرتے یہ ہیں کہ فحش باتیں ہم چھوڑتے نہیں روزے کی حالت میں، جہالت کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتی ہیں ہم سے، جب کوئی لڑتا ہے وہ گالی دے تو اسے 2 نکالتے ہیں گالی، پھر ہم صبح کو مسواک یا برش بھی نہیں کرتے کیونکہ روزے دار کی منہ اللہ کو پسند ہے، وہ سارا دن میں تمہیں 36 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسے لگتے ہیں مرے ہوئے چوہے کریں، لوگوں کو تنگ کر دینا، لیکن روزے دار کی منہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔
جب تم درود و سلام کی محفل کرو تو اس میں خوشبوئیں چلاؤ، یہی ہے نا. جی مردہ دفناؤ تو اس میں خوشبوئیں لگاؤ. ہم؟ اور جب روزہ رکھو تو منہ سے بدبو آتی ہو. وہ کیسے کستوری سے ہوگی بہتر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہے تو یہ حق جو لکھا ہوا سامنے، ہمارے سمجھنے میں اس میں غلطی ہے. ہم؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، اگر کیونکہ یہ وہ برش سے مجھے یاد آ گیا، تو یہ مسئلہ سمجھ لو کہ اگر کسی نے غسل جنابت کرنا ہے روزے کی حالت میں، اور اس کا طریقہ کار مطلب اس کی وجہ کیا ہوگی، وجہ یہ ہے کہ فرض کرو سحری کا ٹائم ہوا اور ابھی اس پہ غسل جنابت واجب ہے اور وہ نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ غسل کرے تو سحری کا ٹائم گزر جائے گا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنا کلی کرے یا عادت وہ تو کرنا ہی ہے نا اس نے، وہ کر کے اور سحری کر لے. ٹھیک ہے. اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ غسل کر لے. اور اس غسل میں ایک احتیاط کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پانی ہے نا جب آپ بھی کریں گے تو اس کو الگ سے نیچے نہیں لے کے جانا، اس کو منہ کے اندر ہی رکھنا. ٹھیک ہے. یہ خیال کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ صرف یہاں تک چڑھانا ہے، اس سے آگے نہ چڑھانا کہ کہیں یہ نہ ہو حلق میں نکل جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح غسل جنابت جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے. یا جس طرح روزے کی حالت میں سوئے اور وہ احتلام ہو گیا، اٹھے تو کپڑے خراب ہوئے ہیں، تو اس میں بھی اس کو غسل تو کرنا پڑے گا لازمی، وہ تو واجب ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو روزے کی حالت میں مسواک یا برش کرنا ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو رکھیں گے منہ کے اندر، دانت صاف کریں گے، لیکن آپ اس کو حلق میں نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ماؤتھ واش کر سکتے ہیں، مگر اس کو حلق میں نہیں لے کے جا سکتے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، آپ کے منہ مبارک کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کسی مخلوق کی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ نے مسواک کی حالت روزہ میں، تو پھر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی روزہ رکھ کے سو گئے اور جب اٹھے اس کے بعد آپ برش نہیں کریں گے، تو یہ عین جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ تو چھوٹی سی یہ اپنا پڑھا تھا، یہ اس میں یہ بتایا تھا کہ اس کی ٹوتھ پیسٹ کے ٹیسٹ بڈ جو ہوتے ہیں جو کہ وہ چلے جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. میرے چاند مسواک جب آپ کریں تو اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. تو سر وہ ان کا آپشن یہ دیا تھا، میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں وہ تو میں بھی جواب ہی دے رہا ہوں. نہیں وہ صرف وہ کہتے ہیں وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ہے، یہ آرٹیفیشیل ہے اس میں جو ڈالی گئی. کس کا یہ انہوں نے ذائقہ ذائقہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیچرل ہو چاہے وہ آرٹیفیشل ہو. ٹھیک ہے. دونوں کے دونوں ٹیسٹ برڈس کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ میں کہتا تھا یار یہ دین جن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا نا تو اللہ ہی رحم کرے. نہ فقہ حنفی میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سنتے ہیں عام طور پہ، ہم فقہ حنفی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور باقی کی ساری چیز. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ برش کریں، بالکل کریں. ٹھیک ہے. صبح کو اٹھ کے کریں، سو کے اٹھ کے کریں، دوپہر میں کریں، مغرب سے پہلے کر لیں، نو پرابلم ایٹ آل. وہ بھی آگئی آپ نے جو فرمایا تھا کہ انسولین آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں. بالکل دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں، آپ انسولین لگا سکتے ہیں، آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مریض نے روزہ رکھ لیا ہے
اور اس کو ضرورت ہے گلوکوز کی، تو وہ گلوکوز لگا سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تندرست بندے نے روزہ رکھا اور اس کو نقاہت محسوس ہو کہ یار گلوکوز لگوا، سمجھے؟ یہ نہیں ہونے والا۔ ہاں تندرست تھا، لیکن اس نے روزہ جب رکھا اس ٹائم تو وہ ٹھیک تھا، مگر دن کے اندر اس کی حالت یہ ہوئی کہ اگر اس کو گلوکوز نہ رکھے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں جب گلوکوز لگے گی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، 3 سینیریو ہیں، مریض روزہ رکھ لے اور اس کو ضرورت پڑ جائے، اس کی جان کو خطرہ ہے تو لہذا گلوکوز لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تندرست آدمی نے روزہ رکھا لیکن دن میں کوئی ایسی چیز ہو گئی، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اس کے جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں اگر گلوکوز لگایا جائے تو تبھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر تندرست ہے، صرف نقاہت ہو رہی ہے کہ چلو میں کھا بھی تو نہیں سکتا، گلوکوز ہی لگوا لو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے روزے کی جو اصل چیز ہے اس کو اوائڈ کر دیا، اس بنا پر اس کو اجازت نہیں ملی۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ سو مسواک بھی کر سکتے ہیں، برش بھی کر سکتے ہیں، انسولین لگا سکتے ہیں، پمپ نہیں لے سکتے اگر حلق میں نہ جائیں تو۔ اگر حلق میں نہ جائیں نا، اصل مسئلہ ہے کہ حلق میں نہ جائیں، کیونکہ وہ جو استھمیٹک پمپ ہے، جی استھما کے لیے جو پمپ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ انہیلر جب لیتے ہیں تو وہ حلق میں جاتی ہے ساری، اس کی وجہ سے روزہ رہ جائے گا، لیکن اس میں بھی کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی، کیونکہ وہ مریض ہے۔ وہی نا، اگر آپ اس کو حلق میں چلا جائے تو پھر نہیں، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، نہ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لپسٹک لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، نیل پالش لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کسی نے کہا پہلے وضو کر لے پھر نیل پالش لگا لے، تو پھر اتارنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اچھا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب اس میں کیوں فرمایا گیا کہ دوزخ سے ڈھال بن جاتا؟ اس کی وجہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ شہوات سے گھری ہوئی ہے، یعنی جنت کو جو ڈھک دیا گیا نا، وہ تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے پردے میں وہ ہے، بندہ اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا، پیچھے ہٹ جاتا، یہ جیسے ابھی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوزخ جو ہے وہ شہوات میں، یعنی خواہشوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، بندہ خواہشات میں پڑتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ سو کیونکہ روزہ بھی مشقت ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے آپ کو، بھوک پیاس کی، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ جنت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ دوزخ سے ڈھال بن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفہ نعیمہا و اہلہا، صفت الجنہ اس کا باب ہے، حدیث کا نمبر 7130، ترکیب میں اس کا نمبر 2822۔ جہالت کے کام نہ کرے، اس وقت کے حساب سے یہ معاملہ تھا کہ وہ اعمال جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے،
آج کے دور میں یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کو روزے، جس سے روزے کا نور ختم ہو جائے، اب یہ مشکل ہے سمجھنا ذرا اس کو، ٹھیک ہے؟ پروٹوکول ہاں؟ پروٹوکول نہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک نور ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کے جو آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ زمین میں ہل چلاتے ہیں، تو اس کا ثمر کیا ہے؟ اس کا ثمر یہ ہے کہ پھل سبزی پھل پھول اجناس آتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، اس کا ثمر یہ ہے، اس کی کھیتی یہ ہے. اسی طرح جب آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، حج کریں، کچھ بھی ہو، اور کوئی بھی نیک کام کریں، ٹھیک ہے، تو اس کا اپنا ایک نور ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ نور انسان کے جسم میں نا بلٹ ہوتا چلا جاتا ہے. بعض کا چہروں پہ آ جاتا ہے، بعض کا ہاتھوں پہ آ جاتا ہے نظر، ہلکا پھلکا، مگر پورا نہیں نظر آتا. اگر پورا نظر آیا آپ چہرے کی طرف دیکھ نہ سکیں، ٹھیک. تو وہ کام جو کہ روزے کی روح کو ڈیمیج کر دے نا، اس کی وجہ سے جو نور ہے وہ مان پڑ جاتا اس پرٹیکولر روزے کا، سارے روزوں کا نہیں، اس پرٹیکولر روزے کا. فار ایگزامپل، روزہ رکھا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، بے ایمانی نہیں چھوڑی، کم تولنا نہیں چھوڑا، ملاوٹ کرنی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، رشوت لینا نہ چھوڑی، اور سو مچ سو کہ اچھا جی ٹھیک ہے مغرب کے بعد سے، ٹھیک ہے، ایون دین اس روز کے روزے میں جو ہے نا وہ نور ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے نا کہ مغرب تک رک جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں. تو لوگوں کی نا یہ غلط فہمی ہے کہ روزے کے بعد وہ تمام چیزیں الاؤڈ ہو جاتی ہیں. ہاں، وہ تمام برائیاں الاؤڈ ہو جاتی ہیں جو کہ دن میں آپ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ تمام چیزیں نا روزے کے نور کو ختم کر دیں. تو یہ جہالت جو ہے نا، یہ کم علمی کے جتنے کام ہیں آج کے دور میں، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہوگی کہ جتنے بھی کم علمی کے کام ہیں جس سے آپ کا روزہ متاثر ہوتا ہے، وہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اگلا جو ہے کہ اور جب کوئی سے لڑے، ایسے گالی دے تو 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے سے ہوں. گالی دینا اور لڑائی کے بدلے میں لڑائی بھی جہالت کے کاموں میں سے، اور ان جیسے کاموں سے خصوصاً حالت روزہ میں، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ خوشبو کا تقابل آخرت پر محمول ہے. اب دور ہو جائے گی کنفیوژن، اب نہ ہوگے وہ منہ سے مرے چوں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو شرح ہے وہ صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 28 حدیث نمبر 2706، ترکیب میں اس کا نمبر 1151، اس سے لی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اور قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. قیامت کے دن، ٹھیک ہے. اب تو کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے یہی بو لئی کر دے. اب مجھے بتاؤ، یہ چیزیں کوئی علم حاصل کرے گا تو اسے پتہ لگے گی نا، اور وہ ہم نے قسم کھائی ہے. ہاں، اب یہاں پہ وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ کیوں کہہ رہے، کہ
2 مرتبہ کیوں کہ ٹھیک ہے 2 مرتبہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ اس نے نہ سنا ہو ٹھیک ہے تو اسے دوسری مرتبہ سنا دے کہ میرا روزہ ہے اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ روزہ ہی کیا جس میں لڑائی نہ ہو ہے نا وہ سگریٹ پینے والوں کا وہ کی وجہ سے مزاج بگڑا ہوتا پیٹ بھر کے کھانے والوں کا مزاج کی وجہ سے وہ ہوتا ٹھیک ہے اور جو اوور آل جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کو ایک معاذ اللہ استغفر اللہ مصیبت سمجھتے ہیں وہ یار کیا یار مجبوری ہے چلو تو حالت مجبوری ہے حالت رضا تو نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو شوق سے روزہ رکھتے ہیں تمہیں یہیں سے پتہ لگ جائے گا بامر مجبوری رکھتے ہیں شوق سے نہیں رکھتے جو شوق سے رکھتے ہیں ان کا مرتبہ اور فرض ہے نا کرنا تو ہے اب آپ چاہے خوش دلی سے کریں یا نہ کریں رکھنا تو ہے جو پٹار گیا تھا نا پوچھا تول میں آیا وہ ہم لوگ تھے نا کالے کالے والے اس میں ایک بونڈ آ گیا کالے رنگ کا تو وہ جب کھانے لگا نا تو میں کہا وہ خان صاحب ہی ایسے بونڈا ہوگا نا پوچھا چھوڑو یہ تول میں آیا ٹھیک ہے تو وہ اب رکھنے تو ہیں تو یار خوش دلی سے کیوں نہ رکھو پر یہ توفیق نہیں ہوتی نا یہ سمجھنے کی بات جس کو ہدایت ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے اور جس کو ہدایت نہیں ہے نا کیونکہ وہ منافقت سے کام لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کا دل ہر عبادت میں اور ہر نیک کام میں گھٹے گا اس کا دل سمجھے اگر طبیعت پہ یہ گزرے نا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے نا ہدایت طلب کرو ٹھیک ہے نہیں میرے ساتھ سوچ رہے ہوں گے جلدی والا کام نہیں ہے لیکن یہ ضروری چیزیں رمضان بھی چل رہا ہے تو چلو اچھا ہے اگر کسی کو آواز چلی جائے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو منہ کی جو بو ہے وہ مجھ سے زیادہ کب ہوگی ٹھیک ہے دنیا میں نہیں ہاں دنیا میں ہمیشہ تو میں کیا کہتا تھا وہ جس سے اللہ کے بندے تنگ ہوتے ہیں مخلوق تنگ ہوتی ہے اس سے اللہ کیسے جو ہے اس کو پسند کرے گا مجھے یہ ہوتا فرشتے بو سے بھاگ جاتے ہیں تو باقی کیا رہ گیا جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں آپ دین پڑھتے ہیں تو پھر اس آپ کے اندر ہاں وہ تو میں نے تمہیں بتایا ہوا اس کا کہ جب آپ روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ایک مہک اندر ڈیولپ ہوتی ہے یہ وہ والی مہک ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا اسی میں اس کی ہے شرح اسی حدیث کے اندر ہی ہے کہتے ہیں روزہ دار میرے لیے کھانا پینا اور خواہش ترک کرتا ہے میرے لیے تو روزے کی جو بھی میں بات سمجھا رہا تھا کہ خوش دلی سے رکھو روزے کی شرط یہی ہے کہ خالص اللہ کے لیے آپ بامر مجبوری رکھتے ہیں یس ٹھیک ہے آپ پہ سے فرض پورا ہو گیا یعنی آپ نے فرض ادا کر دیا ٹھیک ہے لیکن اللہ کو کیا پسند ہے کہ میرے لیے چھوڑ چلو تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی رکھا جائے روزہ تو پھر اس کا جو اجر ہے اس کی لمٹ کو اللہ ہی جانتا ہے بندہ نہیں جانتا والحسنۃ بعشر امثالها اور نیکی کا اجر اسی کی مثل 10 نیکیوں کے برابر ہے یہ سورہ الانعام کی
آیت نمبر 160 کے مطابق ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کو 10 نیکیاں، یعنی اس کا اجر جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر۔ سو یہ تو منیمم ہے، یہ یہاں کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو منیمم ہے ہی ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 ہے، لیکن جو روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے اس کا اجر کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چیپٹر 3 باب الصوم کفارۃ، الصوم کفارۃ، روزہ کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1895۔ کچھ فائدہ بھی ہوا سن کے یا نہیں، یا ایسی سفر کر کے تھکان ہوئی ہے روزے میں؟ اچھا جی، یہ حدیث جو ہے یہ اس کی شرح 525 میں گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی نشانی پائی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ کے آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ شہید کیا جائے گا۔ وہ دروازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ ان کے دور میں خلاف شرع کام کرنا جو ہے نا وہ گردن اتروانے کی سزا تھی۔ حتیٰ کہ ایک یہودی اور ایک منافق سے مراد یہ ہے کہ جو دین اسلام تو لے آئے، مسلمان تو ہو گئے لیکن تھے منافق، ان کا جب کوئی جھگڑا ہوا تو وہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ وہاں معاملہ بھی گیا یہودی کے کہنے پہ، یہودی کے کہنے پہ گیا تھا کہ میں وہاں سے فیصلہ کروں۔ وہاں سے نکلے تو وہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ جی میں جو ہے نا اس پہ اور میں مشورہ کرنا چاہتا۔ تو وہ یہودی وہ لے گیا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اس منافق نے وہاں جا کے کہا کہ جی یہ ایسے ایسے، یہودی نے کہا کہ ایسے ایسے فیصلہ ہوا اور یہ نہیں مان رہا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں یہ۔ اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا میں بتاتا ہوں خیال کیا۔ حضرت عمر نے کہا میں بتاتا ہوں میرا خیال کیا، میرا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اندر گئے، تلوار لائی، سر اڑا دیا۔ آپ فرمانے لگے یہ میرا فیصلہ، کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے نا اس کے لیے ہمارا یہ فیصلہ۔ آپ سمجھیں بات؟ تو وہ یہ اس بات میں انہوں نے گردن اتار دی۔ تو یہ دروازہ تھے، جب تک یہ موجود تھے نا تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہی بات اس میں ہو رہی ہے کہ یہ دروازہ جو یہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر قیامت تک کبھی یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، یعنی اس امت پہ فتنے جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ جس کا کفارہ نماز، روزہ اور
صدقہ بن جاتا ہے. تو دیٹ مینس یہ پرٹیکولر گناہ نہیں ہے کہ جس کا یہ کفارہ بنے. یہ کسی بھی گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پڑوسی اگر گندہ مل جائے نا تو عزت جان مال آبرو سب ہی خطرے میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اگر وہ پڑوسی گناہ گار ہو اور وہ کھلے عام جو ہے وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ جو وہاں لعنت برستی ہے نا نوسط برستی ہے تو وہ چونکہ پڑوس میں ہے تو اس ماحول کا اثر جو ہے وہ آتا ہے. اسی لیے پایا گیا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پہلو میں دفن کرو, ان کے نزدیک دفن کرو, کیونکہ جب وہاں اللہ کی رحمت برسے گی نا نیک بندے کی قبر پہ تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ اتنا اثر پڑتا ہے پڑوسی سے. اللہ ہدایت دے ہم. باب الریان للصائمین. باب الریان جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف روزہ دار جو ہے وہ گزریں گے. حدیث نمبر 1896. بور تو نہیں ہو گئے؟ نبی کریم ہوتا بندہ اکتا جاتا. Because listening is a very painful process. صرف سنتے رہنا جو ہے نا بڑا پینفل ہوتا ہے. اس کے لیے دل چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اس میں سے کوئی نہیں داخل ہوگا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. قرآن و حدیث کے مطابق 8 دروازوں کا ذکر سامنے آتا ہے. نمبر 1 باب الصلاۃ ماضیوں کے لیے, باب الجہاد مجاہدین کے لیے, باب الریان روزے داروں کے لیے, باب الصدقہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے, باب الحج حج کرنے والوں کے لیے, الباب الایمن اللہ پر کامل توکل کرنے والوں کے لیے, باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے, اور باب الذکر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے. یہ وہ ذاکر نہیں ہے آپ کو کہہ رہے باب الذکر ہے تو یہ ذاکرین اس میں داخل ہوں گے. یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والا. باب العلم علم حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان کی اعمال دیکھیں تو اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں حج بھی ہے, تو یہ اس میں ڈویژن کیوں ہے؟ یہاں پہ صدقہ و خیرات بھی ہے. ٹھیک ہے. یس جس کام میں زیادہ جس چیز کے اس کے اعمال میں غلبہ ہے جس کا اس کے مطابق جو ہے وہ یہ. حکیم ترمذی نے نوادر الرسول میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب محمد ہے, اور یہ باب الرحمہ ہے یعنی باب الرحمت ہے, اور یہی باب التوبہ ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا یہ دروازہ کھلا ہے, بند نہیں ہوا, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے. قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. جب ایسا معاملہ آئے گا تو پھر یہ دروازہ جو ہے یہ
باب محمد یا باب رحمت یا باب توبہ، اس کے 3 نام ہیں یہ، تو یہ بند کر دیا جائے گا، پھر قیامت تک نہیں کھولا جائے گا، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہی وہ دروازہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہی وہ دروازہ۔ باقی ابواب نیک اعمال پر تقسیم کیے گئے، باب الزکوٰۃ، باب الحج، باب العمرہ۔ قاضی عیاض نے کہا ایک باب الکاظمین الغیظ یعنی غصہ پینے والوں کا دروازہ، باب الرضا یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والوں کا دروازہ، اور باب الایمن جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن سے حساب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب الحاجری میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الضحیٰ کہا جاتا، بس جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو ہمیشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے، یہ تمہارا دروازہ ہے، تم اس میں سے داخل۔ کتاب الفردوس، مسند الفردوس میں امام دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الفرح کہا جاتا، جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ یہاں تو صبح ہو تو جوتی ہاتھ میں ہوتی ہے، باب الفرح سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ کسی کا بھی بچہ، ہاں ہاں الحمدللہ، اگر اللہ قبول کر لے تو الحمدللہ، اور کیا چاہیے۔ امام ترمذی کے نزدیک ایک باب الذکر ہے، اور علامہ ابن بطال کے نزدیک ایک باب الصابرین ہے۔ البراقی نے کتاب الروضہ میں امام احمد بن حنبل کی سند سے روایت کیا ہے کہ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے کسی کی زیادتی کو معاف کیا ہوگا، درگزر کرنے والے لوگ۔ علامہ قشیری نے کتاب التفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ نیک اور اچھے اخلاق کے حامل کے گلے میں اللہ کی رضا کا طوق ہے جو رحمت کی زنجیر سے بندھا ہوا، اور وہ زنجیر وہاں تک ہے جہاں تک اچھے اخلاق ہے، وہ زنجیر اس کو کھینچے گی حتیٰ کہ اس دروازے سے داخل کر دے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں نا ہمیں زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ پتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، وگرنہ پھر کیا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ تمام ابواب جنت کی ان 8 بڑے دروازوں میں داخل ہیں جن کی 2 چوکھٹوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی ان دروازوں کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت سفر کرنا پڑے گا، اور 500 سال بھی وہاں کے خزان وجہ پر بات کرتے ہیں۔ بلکہ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔